آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی 11واں مہینہ ذی القعدہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہے، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، فلا تظلموا فیہن۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے سورہ توبہ میں فرمایا خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، تم حرمت والے مہینے میں ہو۔ حرمت والے مہینے کے اندر اگر کفار حملہ کر دیں تو پھر شریعت کہتی ہے کہ تم اپنا دفاع ضرور کرو۔ اگر کافر تم پر حملہ کر دیں تو تم نے اپنی کارروائی کرنی ہے ان کے اوپر۔ اس حوالے سے 5 ذی القعدہ کے اندر نبی پاک کے دور میں ایک جنگ پیش ہوئی تھی، تو میں اس تناظر میں وہ آپ کے سامنے پورا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب جو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں نازل فرمائی ہے، اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، ہمیشہ ملت اسلامیہ نے بڑی ہولناک جنگیں لڑی ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، 70 صحابہ، ایک ہی جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ 5 ذی القعدہ کے اندر ایک جنگ یہ پیش آئی، اور انتہائی اسی مہینے میں جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں، اور انتہائی خوفناک جنگ تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے جو دل تھے وہ حلق کو آ گئے۔ اذ زاغت القلوب وبلغت الحناجر۔ صحابہ اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کے سینے کے اندر منہ میں دل آ گئے، اس طرح غم سے صحابہ بھر گئے کہ آخر کیا ہوگا۔ مدینہ کے چاروں کونے تھے، مشرقی کونا تھا، مغربی کونا تھا، شمالی تھا، جنوب۔ تو کافروں نے مدینہ کو چاروں کونوں سے ہی لپیٹ لیا، کوئی بچنے کی، نکلنے کی امید نہ تھی۔ لیکن اللہ کو ماننے والے، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے، فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے کوئی امید ہی نہ ہو، فَهُوَ حَسْبُ، اللہ پر گمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، اللہ پر کامل اعتماد کرنے والے اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے نکلنے کی امید تک نہیں ہوگی۔ اللہ نے نکالا، ڈیرہ لگا کے دیگیں پکا رہے تھے، بڑے جشن منا رہے تھے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایسی غیب کی مدد آئی کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ حج کے اندر رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں میری مدد کرتے رہو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے سورہ حج کے اندر 17ویں پارے کے اندر، اے ایمان والو میری مدد کرتے رہو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ کیا اللہ کی مدد ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو،
الا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، رب کے دین کی بلندی کی جو ہے وہ بات کرو۔ رب تم سے روٹیاں نہیں مانگتا، رب تم سے پیسے نہیں مانگتا، صرف اس لیے فرمایا کہ میرے دین کے مددگار تم بنو۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اور دنیا کے دن فرمایا کہ تمہیں فائدہ دے گی۔ اور پھر 28واں پارہ سورہ مجادلہ کھول کے دیکھیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، رب العالمین نے فرمایا میں نے لکھ دیا ہے، اے مومنو کامل یقین رکھو جیتنا تم نے ہے، انا ورسلی، میں نے فتح یاب ہونا ہے، اور میرے جو مومن ہیں میرے رسول جو ان لوگوں نے فتح پانی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ کریم نے فرمایا ہمت نہ ہارو، بزدل نہ ہو جاؤ، آپس کے اندر اختلاف نہ کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو روب ہے اللہ ختم کر دے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صلیبیوں نے کتنی بڑی جنگیں لڑیں، اللہ تعالیٰ نے مجاہد پیدا کر کے ان کو نیست و نابود کیا۔ اس کے بعد 650 سال کے اندر درمیان کے اندر تاتاریوں نے آ کے بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہائیں ایسے۔ ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، اسپین کو دیکھ لو اس کے اندر کیا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا، وقتی طور پر مسلمانوں کے اوپر آزمائش آئی، مسلمان پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر کار وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومن اگر تم سچے مومن ہو تو جیتنا اور فتح تم نے پانی ہے، تمہارے دشمن نے نہیں پانی۔ جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہاں صحیح بخاری کے اندر 2631 نمبر حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اے ایمان والو جنگ کی کبھی خواہش نہ کرو، دشمن سے ملنے کی کبھی خواہش نہ کرو، اگر دشمن سے مل جاؤ پھر پیچھے بھاگنے کی خواہش نہ کرو۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے دشمن سے ملنے کی مسلمانوں کبھی تمنا نہ کرو، اگر مل جاؤ، اگر جنگ شروع ہو جائے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت اور خیریت کی دعائیں مانگیں، ریاکاری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان لشکر کے کمانڈر کو، مسلمان مجاہدین کو روکا ہے کہ دوران جنگ آپ نے تکبر نہیں کرنا، استکبار نہیں کرنا، وگرنہ اللہ کی مدد پیچھے چلی جائے گی۔ 10واں پارہ کھولیں، 10ویں پارے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت ہے، اللہ کریم نے اللہ سے جنگ کے دوران مدد حاصل کرنے کے اللہ نے 6 اصول بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان 6 اصولوں کی روشنی میں جنگ لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا، اگر ایک کام بھی تم نے کر لیا تمہاری فتح ہم شکست میں بدل دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ توبہ، سورہ انفال آیت نمبر 45 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مومنو اگر پہلے تو جنگ کی خواہش نہ کرو، کافروں سے لڑنے کی خواہش نہ کرو، اگر کافر تمہارے ساتھ آ جائیں لڑنے کے لیے تو پہلا اصول یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا میدان جنگ کے اندر تم نے سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی ہے، وَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اگر کافروں کی طرف سے حملہ ہو جائے تو سینہ سامنے کر کے لڑنا ہے، تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، موبقات جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ شرک ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ جنگ کے اندر جا کے مجاہد بھاگ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا ایمان والو جب جنگ کے اندر پہنچ جاؤ، میدان کے اندر فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، اگر تم بھاگو گے فرمایا تمہارا گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ اللہ کریم نے دوسرا اصول بتایا، جب جنگ کے میدان میں کھڑے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرنا ہے۔ ابھی کل کی آپ کی چوکیوں کو ویڈیو ہی تو فوجی ایک دوسرے کو برہنہ گالیاں دے رہے تھے، یا آپ کی کل پاکستان اور ہندوستان کی چوکیوں کی ویڈیو تو ایک دوسرے کو ننگیاں گالیاں دے رہے ہیں۔
اسلام کہتا ہے ان فوجوں کو تربیت اسلام سکھاؤ، جہاد میں جانے والوں کو جہادی اصول سکھاؤ۔ اللہ کریم فرماتے جہاد میں چلے جائیں ثابت قدم رہیں۔ دوسرا اصول ہے فذکروا اللہ، اللہ کریم کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لڑنا نہیں ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے رہے، اللہ فتح دے دے گا، لعلکم تفلحون۔ اللہ کریم نے آگے تیسرا اصول بیان فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کے میدان کے اندر اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، بغاوت نہ فرمانی نہیں کرنی۔ جنگ میں مسلمانوں جو تمہیں تمہارا قائد کہہ دے اس پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے 70 مجاہد جنگ احد ایک پہاڑی درے کے اوپر بیٹھا، اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ صحابہ نے وہ جو سوراخ تھا جو جنگ کے میدان میں آتا تھا، جبل رمات کو 70 صحابہ میں سے 10 باقی رہے، باقی سارے نیچے چلے گئے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو تمہارا لیڈر کہے، قائد کہے، امیر کہے۔ بخاری طبری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اے مسلمانوں ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسموں سے پرندے گوشت کاٹ کاٹ کے لے جائیں، لیکن یہ درہ نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ اب وہ چھوڑا تو 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، نبی پاک زخمی ہوئے، بہت سارا نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے چوتھے پارے میں 2 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہارے قصور کو معاف بھی کر دیا ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں صحابہ، اللہ نے دنیا میں ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا مسلمانوں چوتھا اصول ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا۔ جس طرح امیر کہتا جائے، قائد کہتا جائے، اسی طرح رہو۔ اگر تم فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ یہ ریح کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت پورا قرآن پڑھو نہیں ملے گی، حدیث پر جانا پڑے گا، اس کی تفسیر حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو مجھے 5 چیزیں دی گئیں، مجھ سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصرت علی العدو بالرعب، مجھے دشمن پر رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، میری دشمن پر رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرے اور کافروں کے درمیان 1 ماہ کا مسافت اور فاصلہ ہو، پھر بھی کافر ڈرتا ہے مجھ سے، پھر بھی کافر کے دل میں مسلمان کا خوف ہوتا ہے۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے مجھے، یہ مسلمان کا مومن کا فرمایا رعب ہے۔ یہ رعب اس وقت قائم رہے گا جب آپ نے اللہ کریم کے قرآن کے 10ویں پارے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 پر عمل کرنا ہے۔ یہ 6 اصول ہیں، اگر میدان جنگ لگ بھی جائے تو آپ نے 6 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو فرمایا کہ تمہارا رعب، تمہاری جرأت، تمہاری بہادری جو کافروں کے دل میں ہے وہ ختم کر دے گا اللہ۔ پھر وہ آئیں گے تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک کے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمایا پھر میں جنگ احزاب کی طرف آؤں، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کے اندر 4297 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں ایک زمانہ آئے گا کافر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ اب دیکھو کافر ٹوٹ پڑے ہیں، کوئی حد بندی نہیں، کسی نے نہیں روکا، آگے مار کے چلے گئے۔ مسجدوں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، مولانا مسعود اظہر کی بڑی بہن اور ساری فیملی کو شہید کر دیا، لاہور کے اندر طلباء علماء کو شہید کر دیا۔ کافر آئے لقمہ بنا کے چلے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا او مسلمانوں ایک دور آئے گا یوشک الملاحم ان تداع علیکم کما تداع الاکلا، جس طرح کو لقمے کی طرح بھاگتا ہے کافر تم پر اس طرح مارنے کے لیے بھاگیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟
ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہماری جمعیت نہیں ہوگی، ہماری پاور اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری طاقت، تمہاری جمعیت بڑی ہوگی۔ جس طرح سمندر کے اندر پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ سے بھی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دلوں سے، لیکن کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا، تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل وہنو، اللہ کے نبی وہن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں وہن کہتے ہیں الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنا، یہ وہن کہلاتا ہے۔ دنیا سے محبت ہے، دنیا سے محبت کریں گے مسلمان، موت سے نفرت کریں گے، بھاگیں گے۔ تو یہ کیفیت کیا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے، یہ کیفیت ہے ہماری۔ ہم نہ جہاد پر جانے کے لیے تیار، نہ جہاد کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار، نہ جہادی لوگ جو صحیح معنوں میں جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں، ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار۔ پچھلے جمعے میں نے کہا، نبی پاک نے فرمایا جو جہاد کے کسی شعبے کا دل میں شوق نہیں رکھتا ہوگا وہ نفاق پر منافق مرے گا۔ نیت رکھو، دل کے اندر اچھی نیت رکھو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے کہ کافر یک مشت ہو چکے ہیں مسلمانوں تمہیں لقمہ بنانے کے لیے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بھی کافروں نے اسی مہینے میں حملہ کیا تھا۔ 5 ذیقعد، آج 8 ذیقعد ہے، اللہ کے رسول پر جو کافروں نے حملہ کیا تھا وہ ذیقعد اسی مہینے کی 5 تاریخ تھی۔ قرآن کھولیں، اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، پوری ایک داستان ہے، پوری یہودیوں کی تاریخ ہے۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کے 3 یہودیوں کے قبیلے کٹر قسم کے دشمن، اگرچہ دوستیوں کے اسٹام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اے یہودیوں تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم پر کوئی کرے گا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ سب سے پہلا یہودیوں کا خاندان تھا ابن ابو الحقیق۔ ابو الحقیق کا خاندان جو یہودیوں کا تھا بڑا دولت مند اور مالدار خاندان تھا۔ اسی خاندان سے یہودی مولوی تنخواہ لیتے تھے، وظیفے لیتے تھے، اور اسی خاندان کا جو گستاخ رسول تھا کعب بن اشرف، یہ بڑا بد زبان بندہ تھا، شعر بناتا، کلام بناتا، عبارتیں بناتا، اس کے اندر اللہ کے نبی کی توہین کرتا تھا۔ مسلمان پاک دامن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام لے کر ان سے محبت کا اظہار کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کی اتنی جرت کہ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بچیوں کے نام لے لے کر یہ توہین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حبیب کریم فرماتے ہیں اے مسلمانوں من للکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کی گردن کون اتارے گا؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس بد نصیب نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ فقام محمد بن سلمہ، حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کافر کی گردن اتارنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لے جاؤ اس کو قتل کرو۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جا کے گردن اتاری۔ یہ پہلا یہودیوں کا خاندان، اور اسی خاندان کا دوسرا شریر بندہ جو مسلمانوں کو بڑی اذیت دیتا، اس کا نام ہے ابو رافع۔ ابو رافع بھی مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کس نے ابو رافع کو جا کے مارنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی جی میں ماروں گا۔ اس کے گھر میں محل میں بستر پر داخل ہو کر اس کے سینے پر تلوار گھونپ کر اس کو مار کر واصل جہنم کر کے پھر یہ صحابی گھر آیا، گھر کے اندر مار کے آیا۔ بڑی جرت کے ساتھ صحابہ کا لشکر گیا، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ابھی ایک سیڑھی باقی تھی تو پاؤں نیچے رکھا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔
صحابہ ان کو لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ہاتھ مبارک پھر اللہ نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کے مخالف خاندان تھا، یہودی سارے ان سے پیسے لیتے، ان کے حمایتی تھے، مسلمانوں کے بارے میں جو تورات کے اندر انجیل میں جو تعریفیں تھی اس کو چھپا دیتے تھے۔ بارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاندان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ربیع الاول سن 3 ہجری کے اندر ان دونوں کافروں کو مروا دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کا اسلام مدینے کے اندر ایک دوسرا دشمن تھا، بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ۔ 28واں پارہ اٹھائیں، سورہ حشر پڑھیں، سورہ حشر کے پہلے رکوع کے اندر اس جو ہے برے قبیلے کا سارا تذکرہ موجود ہے۔ بظاہر نبی پاک کے دوست حلیف تھے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک جنگی مہم پر گئے ہوئے ہیں، بنو عامر قبیلے کا ایک بندہ مسلمان مجاہد سے قتل ہو گیا۔ اب اصول یہ تھا کہ بنو نذیر اور نبی پاک کا پورا اسلام مسلمان پیسے جمع کر کے 100 اونٹ جو ہے دیت ان کو دیتے بنو عامر کو۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے یہودیوں کے بنو نذیر قبیلے میں، اللہ کے نبی کو ایک دیوار کے نیچے جا کے بٹھایا اور ارادہ کیا کہ وہ دیوار اللہ کے نبی پر گرا دی جائے۔ فوراً وحی آئی، آپ علیہ السلام وہاں سے فوراً نکلے۔ اللہ کے نبی نے گھر جا کے آ کے تمہارا جو ہمارے ساتھ عہد نامہ ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ دوستانہ جو ہم نے دستاویز لکھے وہ کینسل کرتے ہیں، آج کے بعد تم ہمارے اسی طرح دشمن ہو جس طرح دوسرے لوگ دشمن ہیں۔ بڑے چیخنے لگے، اللہ کے نبی کے پاس پھر رہے، اللہ کے نبی جی 30 صحابہ آپ لے کے، ہم اپنے یہودی لے کے آتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہمارے عالم کہیں گے ہم مان لیں گے۔ اللہ کے رسول پھر بھی تشریف لے گئے، لیکن آپ یاد رکھیں دنیا کی بدترین قوم ہے تو یہودی ہے۔ اللہ نے گن گن کر اس قوم پر لعنتیں کی ہیں۔ آپ پہلا پارہ پڑھیں، چوتھا پارہ پڑھیں، قرآن میں لعنتوں کی بھرمار کی ہے اللہ نے یہودیوں پر۔ سورہ فاتحہ سے لعنتیں شروع ہوتی ہیں یہودیوں پر، قرآن کے جگہ جگہ پر اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی پھر بھی بات مان کے آئے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو پھر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ رسول معظم راستے سے پھر دوبارہ پیچھے سے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد تم ہمارے اسی طرح دشمن ہو جس طرح دستاویز دوستی کی لکھنے سے پہلے تم ہمارے دشمن تھے، کوئی تمہارے ساتھ یارانہ نہیں ہے۔ ابن ابو الحقیق کا خاندان بھی نبی کا دشمن، بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا دوسرا پاورفل قبیلہ یہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا۔ ایک قبیلہ جو مدینہ کے قبلہ کی جانب پیچھے رہتا تھا، اس کا نام تھا بنو قریظہ، یہ بھی نبی کے حلیف اور دوست قبیلے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس قبیلے پر بڑی امیدیں تھیں کہ یہ جو قبیلہ ہے ہمارے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں کرے گا۔ بارکہ یہ جو پچھلا قبیلہ میں نے آپ کو بتایا بنو نذیر، سورہ حشر کے اندر اللہ کے نبی نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ 15 دن یہودیوں کے اس قبیلے کو نبی پاک نے محاصرے میں رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ مال اسباب لے جانا چاہتے ہو لے کے نکل جاؤ خیبر کے میدان کے اندر، چھوڑ دو مدینہ، جو لے جانا چاہتے تھے لے کے نکل گئے۔ اب دوسرا قبیلہ بچا جو تیسرا بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ قبیلے نے اللہ کے نبی کے ساتھ فوراً کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہم سے کوئی پریشانی نہ لیں۔ اگر ابن ابی الحقیق کا خاندان خیبر میں چلا گیا، بنو نذیر خیبر میں چلا گیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑی تسلی تھی، لیکن مدینہ کے اندر ایک دوسرا دشمن نبی پاک کا جو چھپا ہوا دشمن تھا وہ منافقین کا گروہ تھا۔ منافقین نے آہستہ آہستہ جا کے خیبر کے اندر بنو نذیر جس کو نبی نے مدینے سے نکالا تھا، اے یہودیوں پریشان نہ ہو، 1000 کا لشکر ہم منافقوں کا تمہاری حمایت میں کھڑا ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو اللہ نے وحی کر دی کہ ان یہودیوں منافقین نے خیبر کے یہودیوں سے آپس میں کوئی مشاورہ شروع کر دی ہے۔ کہا کہ اے بنو نذیر کے لوگوں، آپ خیبر میں اطمینان میں رہیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنو قریظہ جو مدینہ میں قبیلہ بیٹھا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہے، آؤ اب چلتے ہیں مکہ کے کافروں کے پاس۔ وہ نبی کا ننیال بھی ہے، نبی پاک کا ددیال بھی ہے، جا کے ان کو ابھارتے ہیں۔
یہاں سے سارا قافلہ جو چل پڑا مکہ کے اندر، مکہ کے سرداروں کو بھڑکایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساری خبر ہوئی کہ اس طرح پورا حجاز عالم کفر آپ کے خلاف جمع ہو کے آ رہا ہے، تیاری کر رہے اللہ کے نبی جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا مکہ سے سردار ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور سردار ابو سفیان کے آس پاس جو مکہ میں قبیلے تھے ان کے پاس سردار ابو سفیان گئے۔ بنو غطفان کا قبیلہ، بنو حذیل، عیینہ بن حصن، یہ 3 قبیلے تھے۔ سردار ابو سفیان نے ان کو بھی ساتھ ملایا اور کہا کہ ہم نے مدینہ میں جا کے، آپ نے حملہ کرنا ہے جنوب میں اور ہم نے حملہ کرنا ہے مغرب کے اندر، مغرب کے اندر جو ہم نے حملہ کرنا ہے۔ 2 مسلمانوں کی سمتیں جو تھی ان کے اوپر کافروں نے آ کے ڈیرا لگا لیا۔ ایک سمت پیچھے سی بیت اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بڑا حوصلہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہاں سے لشکر منافقوں کے چلے تو بنو قریظہ کے پاس ہویئی بن اخطب یہودیوں کے خیبر کے قبیلے کے بندے آئے، ہمارے یہودی ہو کہ اس محمد کا ساتھ دو گے؟ سارے کافر ایک ہاتھ مشت ہو چکے ہیں، صرف تم بنو قریظہ قبیلے کے یہودی اس محمد کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ یعوذ باللہ۔ بالآخر ان یہودیوں نے اس قبیلے کو بھی جو نبی کا حمایتی تھا اور بالکل نبی کی پشت پر خانہ کعبہ کے قبلے میں تھا، اللہ کے نبی کو بڑا حوصلہ تھا۔ سردار ابو سفیان نے آ کے مدینہ کے جنوب میں حملہ کیا، مشرق کے اندر ان 3 قبیلوں نے حملہ کیا، اور تیسرا لشکر جو تھا بنو نذیر وہ آیا، اس نے شمال کی طرف حملہ کیا۔ یہ تینوں سمت جو تھی، تینوں سیٹیں تھیں، یہ پر ہو گئی۔ ایک سیٹ پیچھے جو ہے پیٹھ کی تھی بیت اللہ کی، اس کے اوپر اسی غدار قبیلے بنو قریظہ نے حملہ کر دیا۔ تینوں قبیلے اس طرح یکمشت ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرا نبی بڑا پریشان بیٹھا ہے، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میں بیٹھا ہوں۔ اے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، جہاں سے تمہارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں میں بیٹھ رہا ہوں۔ یاد نہیں ہے تمہیں قوم عاد گزری ہے پیچھے کئی 100 سال پہلے، اس کے اوپر اللہ نے مدد کے لیے اور ان کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہوا بھیجی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ سخرہا علیہم 7 لیال، 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، 8 ایام، اور 8 دن مسلسل وہ ہوا زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے ان کے بھیجے جو ہے توڑتی رہی۔ اللہ کے نبی جو آپ کو یاد نہیں ہے؟ آج بھی آپ کی مدد کے لیے ہم ہوا کو مدد کا ذریعہ بنا کے بھیجیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، سورہ احزاب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب حالت تمہاری یہ تھی، اذ زاغت القلوب الحناجر، تمہارے سینے منہ کو آ گئے تھے، پریشان تھے تم، کافروں نے آ کے ڈیرے لگا لیے، اپنے اونٹ باندھ لیے، اپنے جانور باندھ لیے، دیگیں پکا رہے ہیں، بڑی موج مستی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ریح، میں نے ہوا بھیجی، ہوا میں نے بھیجی، اس ہوا نے آ کے کیا کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا ان کے خیموں کو اس نے اٹھا کے پہاڑوں کے اندر دے مارا، ان کے جانوروں کی رسیاں اس ہوا نے توڑ دی، ان کی پکی پکائی دیگیں اللہ کریم نے الٹ کے پھینک دی، بندوں کو اٹھا کے اس ہوا نے پتھروں کے ساتھ مارا۔ پورا عالم کافروں کا مدینے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ نے چھوٹی سی اپنی نعمت ہوا بھیج کے اللہ نے تحفظ کیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے کامل مدد کا یقین رکھیں کہ کافر ہم کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن ہو تو تم جیت کر رہو گے، تمہیں شکست نہیں ہونی۔ جا کے اپنی سابقہ جنگیں اٹھا کے دیکھو، کب کافروں نے تم سے جیتا ہے؟ تم سے زیادہ نقصان اللہ کریم نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے، فرشتوں نے کافروں کا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ جنگ احزاب کا مختصر پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات کو اور اپنی تاریخ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ جو زندگیوں میں جنگیں آئیں، اب یہ احزاب کا وہی مہینہ تھا، 5 ذی القعدہ تھا، آج 8 ذی القعدہ ہے،
حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا حرمت والی میں جنگو نہیں کر سکتے تم، حرمت والے مہینے میں گالیاں نہیں دینی، حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال قتل تم نے نہیں کرنا، اگر قتل کرو گے لڑائیاں کرو گے اس مہینے میں باقی مہینوں کی بنسبت ان میں ڈبل تمہارا گناہ لکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک فرمایا کہ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور آخر میں